وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئے امورات کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء بھیک دینے والے داتا گرتوں کو اٹھانے والے آقا بے سہاروں کو سہارا دینے والے محبوب اور وہ محبوب پروردگار جن کے زلف عنبری کا ہے یہ حال، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے یسوع، ایسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے یسوع، وہ نبی پاک جن کے کان مبارک کا یہ عالم ہے، مدنی پکارے تو بھی سنتے ہیں، مکی پکارے تو سنیں، اجمی پکارے تو سنیں، راجستھان کی دھرتی سے پکارا جائے تو سنیں، افریقہ کے جنگلوں سے پکارا جائے تو بھی سنیں، ایران کے وادی سے پکارے تو بھی سنیں، اور جن کے سننے کے عالم کو ہند کی دھرتی سے بیٹھ کر عاشق نبی مصطفیٰ کا دیوانہ یوں مصطفیٰ کے غلاموں کو پیغام دے رہا ہے، اے مصطفیٰ کے غلاموں ادھر ادھر نہ پڑھو، ارے میرے نبی کے سننے کا تو یہ عالم ہے کہ دور و نزدیک کے دور و نزدیک کے سننے والے کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات اب تک آپ نے کیا سنا ہے؟ کیا آپ کو سنایا گیا ہے؟ کیا آپ نے سنانے والے کو دیا ہے اور کیا ان سے لیا ہے؟ یہ ہمیں خبر نہیں ہے، مگر میں آج آپ کو بہت قیمتی چیز دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے لب ہلتے رہے، ہونٹ ہلتے رہے، آنکھیں کھلی رہی، تو انشاءاللہ اس بزم میلاد مصطفیٰ میں محفل میں علماء کرام کی موجودگی میں بہت کچھ دینے کی میں کوشش کروں گا، اور اسے آپ کے دل و دماغ میں
اتارنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کی توجہ ہماری طرف رہی تو انشاءاللہ ضرور کچھ لے کے آپ یہاں سے جائیں گے. تو پھر ایک بار تڑپ کے سبحان اللہ تو بول رہے سبحان اللہ. تو گویا آپ اپنے نبی کو اس دھرتی سے کوپرن کے بلا رہے ہو تو میرا مصطفیٰ مدینے سے سن رہا ہے سبحان اللہ. وہ نبی پاک جن کا ماتھے مبارک امام عشق و محبت بیان فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور وہ نبی پاک جن کے چشم کرم کا یہ ہے حال اگر آسمان کی بلندی کی طرف اٹھے تو عرش اعظم کو دیکھ لیں اور زمین کی پستی کی طرف جھکے تو قبر میں ہو کیا رہا ہے مردہ کس حال میں نبی جان. اور یہی نظر میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا آدم کہیں گے یہ سبو الہ غیری, نوح کہیں گے یہ سبو الہ غیری, عیسیٰ کہیں گے یہ سبو الہ غیری, ابراہیم کہیں گے یہ سبو الہ غیری, اسماعیل کہیں گے یہ سبو الہ غیری. ایسے ماحول میں خطا کاروں پر, گنہگاروں پر, سیاہ کاروں پر جب نگاہ مصطفیٰ پڑے گی آئی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی سبحان اللہ کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دموا گیا وہ سنی گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام سنی گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام. اسی نبی پاک کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز میں درود پاک پڑھ رہے ہیں. مجمع باز بلند پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار نبی اور آل نبی پر پڑھنے صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے مالک ملک خدا ہوتے ہوئے اور جب پرے جبریل جا کے تھک گئے سدرہ پہ تو جب پرے جبریل جا کے تھک گئے سدرہ پہ تو ارے پل میں لوٹے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے پل میں لوٹے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے. اور حضرت علامہ اختصاص الدین صاحب اللہ آپ کی توجہ کا خاص طالب اور علماء کے کہ عوام ہو سکتا ہے سمجھ پائے کہ نہ سمجھ پائے مگر اگر حسینی محبت ہے دلوں میں تو ضرور وہ سمجھ جائے گا. یہ خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفانوں سے خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفانوں سے ارے اسلام آیا ہم تلک کربلا ہوتے ہوئے اسلام آیا ہم تلک کربلا ہوتے ہوئے. مکر شیطان لعین ہر چند کی پرزور ہے. مکر شیطان لعین
ہر چند کی پرزور ہے، ارے فکر کیوں کر، فکر کیوں کر، مسلک احمد رضا فکر کیوں کر، مسلک احمد رضا ہوتے ہوئے پورا مجمع ایک بار اور آواز بلند درود پاک۔ بہت دیر سے نعت و منقبت کا دور چل رہا ہے۔ آپ کے اس علاقے کے ایک لاجواب خطیب جنہیں آپ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقتصاد الدین صاحب قبلہ شہزادے حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان احمد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ یہ وہ نایاب شخصیت ہے کہ تا حیات آپ کے والد گرامی اسلام و سنیت کا کام کرتے رہے اور دنیا سے جاتے گئے تو اپنا نائب آپ کو دے کر کے گئے۔ جو خوبیوں کمالات ان میں تھے اگرچہ مکمل طور پہ وہ تو نہیں ہیں، مگر اب وہ ان خوبیوں کے بہت سارے جھلک حضرت علامہ سلطان احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے میں نظر آ رہا ہے۔ تو آج بھی آپ کی خدمت کے لیے جب بھی آپ یعنی یاد کرتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات حضرت علامہ مفتی سلطان احمد صاحب قبلہ کے قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے اور ہمارے درمیان بہت سے علماء کرام آپ کے مسجد کے خطیب و امام صاحب نے علماء کرام کا اور شورائے اعظام کا تو ایک سلسلہ جوڑ دیا، یہی کافی ہے جسے میں کہوں کہ ایک ہم ہی نہیں یہاں ہزاروں ہے دل، ایک ہم ہی نہیں یہاں ہزاروں ہے دل، ارے آئینہ چاہیے دیکھنے کے لیے، آئینہ چاہیے دیکھنے کے لیے، ایک سے پڑھ کر کے ایک خوبیوں کے مالک۔ آپ کے نقیب اجلاس کو اگر مائک دے دیا جائے تو فضل کی اذان تک بولتے رہیں گے ماشاءاللہ۔ جب 55 میں یہ عالم ہے تو 55 میں ان کا عالم کا ہوگا۔ نقیب کا کام ہوتا ہے کہ مقرر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریر کو اپنے 2 شعروں میں کہتے، وہ نقیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاعر نے اگر آدھا گھنٹہ 15 منٹ اپنے کلام کو پڑھا ہے تو ایک شعر میں سارے اس کے کلام کو سمجھ، اب نہ کہ نقیب خطیب ہو جائے گا تو خطیب کیا کرے گا، بیکار ہو جائے گا۔ نقیب کا کام ہے پہچان کروانا، پہچان کروا کر کے پھر وہ ہٹ جائے۔ اب جس کا پہچان کروایا ہے اس کا کام ہے آپ کو جام پلانا، پلا پائے گا تو پلائے گا، نہیں تو ہٹ جائے گا، پھر دوسرا آئے گا محبت کا جام پلائے گا، اپنے اپنے جوہر دکھا کے جائیں گے۔ یہ جلسے کا دستور ہوتا ہے۔ حضرات یہ رات کے 1 بجنے والے ہیں، کہتے ہیں میاں 12 بج جائیں گے آپ کے۔ 12 بجنے کا جملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، آپ نے 1 بجا دیا۔ رات بھر کی جاگے ہوئی ہے، دن میں بھی آرام نہیں، میں کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا کہ کوپرین کے لوگ کب مجھے کوپر کریں گے، کب مجھے یاد کریں گے، میں چلوں، میرا نمبر کب آئے گا۔ آتے آتے رات کے 1 بجے میرا نمبر آیا۔ اب تو رات پوری ہو رہی ہے اور ہم بھی اپنی جوانی کی دہلیز سے اپنے قدم کو جو ہے سرکا رہے ہیں، ہم بھی بڑھوتی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اب حضرت کا حکم یہ ہے کہ جو بوڑھی ہو، ارے جیسے نگاہ یوسفی زلیخا پہ پڑی تو حسن و جمال میں کے باہر کی گئے، ایسا ہی اب آپ کو جوان بنانا ہے، آپ کے ایمان و عقیدے کو بھی جوان کرنا ہے۔ اسے سننے سے قبل چلو شرح عقائد کے صفحہ 72 کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، سناؤں؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟
نے تیار ہے نا؟ دل سے یہ گہرائیوں میں جگہ دیجیے. علماء کی توجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا حج کرنے والوں کو کہ اے حج کرنے والوں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کے روضے کو محبت نگاہ سے دیکھنے والوں، جنت البقیع کے مکینوں کے قبروں کی زیارت کرنے والوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اے روزہ داروں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اے نماز پڑھنے والوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اے زکات دینے والوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اے خیرات کرنے والوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اے جہاد کرنے والوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اے متقیوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اے پرہیزگاروں، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہ آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء رہ جائیں گے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء رہ جائیں گے. آپ کے دل میں خیال آ ہی گیا ہوگا. آپ یہی کہو گے، ہم تو اپنی ہندی کہاوت میں کہتے ہیں عالم پہلے جنت میں نہیں جائے گا. اب یہ روزہ دار، حج کرنے والا، زکات دینے والا، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، خیرات کرنے والا، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ آپ کے علماء رہ جائیں گے. تب تک مفتی محمد اقتداء الدین صاحب یہ عرض کر بیٹھیں گے، اے مولا، اس نمازی کو وضو کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، غسل کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، رکوع کا طریقہ میں نے بتایا ہے، سجود کا طریقہ میں نے بتایا ہے، تشہد کا طریقہ میں نے بتایا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ میں نے سکھایا. یہ جنت میں چلا ہے. روزہ کہ اہمیت کا پتہ ہم نے اسے دیا، ہم نے اسے سکھایا. یہ روزہ دار یہ جنت میں چلا گیا، نمازی جنت میں چلا گیا، شہید یہ جنت میں چلا گیا، یہ روزہ دار یہ عمل کرنے والے جنت میں چلے گئے، ہم رہ گئے. اللہ ارشاد فرمائے گا اس کو سب. اے علماء کی جماعت سنو، یہ نمازی اکیلا جنت میں گیا ہے، یہ روزہ دار اکیلا جنت میں گیا ہے، یہ زکات دینے والا اکیلا جنت میں گیا ہے، یہ خیرات دینے والا اکیلا جنت میں گیا ہے، یہ عبادت کرنے والا یہ اکیلا جنت میں گیا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اکیلا جنت میں گیا ہے. اے علماء کی جماعت، ارے تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے، تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے. اٹھو اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت کراؤ، اسے جنت میں داخل کرا دو، پھر خود جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جب یہ علماء اٹھیں گے اور ان کی شفاعت کو دیکھیں گے تو خطا کار یاد آ گئے، وہ برین کے لوگ آج یاد آئیں گے. اے امام صاحب، ہم نے وضو کا پانی آپ کو دیا تھا، ہم نے آپ کے لیے لباس کا انتظام کرایا تھا، ہم نے آپ کو چائے پلائے تھے، ہم نے آپ کو پان پلایا تھا، ہم نے آپ کو خدمت کیا تھا. جب علماء کی شفاعت کو یہ لوگ دیکھیں گے تو پڑھ پڑھ کر کے عالموں کے قریب آ جائیں گے اور کہیں گے حضرت آپ نہیں پہچانتے ہو، آپ ہمارے مسجد میں تھے تو ہم نے آپ کو دعوت کھلایا تھا. سبحان اللہ، ہم نے آپ کے قریب ہوئے تھے، میں نے آپ کی خدمت کیا تھا. تو برین کے سرزمین پر رہنے والوں، میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. سبحان اللہ. تم اکیلے جاؤ گے، یہ اکیلے نہیں جائیں گے، پہلے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرائیں گے، پہلے تم کو جنت میں داخل کرائیں گے، پھر خود جنت میں جائیں گے. یہ علماء عالم ہونے کے وجہ سے یہ اللہ ان کو انعام عطا کرتا ہے. اب کبھی اپنے عالم کو توہین نہ کرنا. حضرت بیٹھے مفتی صاحب قبلہ، مولانا کو مولانا کہنا کفر ہے.
مولانا کو حقارت کی نگاہ سے مولانا کہنا یہ کفر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے لائف میں آپ نے کبھی کسی عالم کو مولانا تو نہیں کہا ہے؟ میں نہیں پیاسا ہوں بیٹا، میں پیاسوں کو پلاتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ نا، حضرات اگر آپ نے کبھی آپ کی زبان سے کلمے نکلے ہو تو آج محفل میلاد النبی کی اس پاکیزہ بابرکت محفل میں توبہ کر لو، اور جس کے بارے میں کہا اسے معافی مانگو۔ حضرات آپ نے سرکار کی آمد کی خوشی میں اپنے امام صاحب کی رہنمائی میں بڑا شاندار جلسہ کیا ہے، بہترین سجاوٹ کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، مرد عورت اکٹھا ہو کر اپنے سرکار کی میلاد سننے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ کرنے کا دلیل، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو آپ کہو گے کہ مولانا لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ تاکہ ان کو نذرانہ ملے، کھانے کو ملے گا، اس لیے مولانا لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کرو میلاد کرو میلاد۔ ہم نے کہا ہے لوگوں چلو اب مولانا سے نہیں پوچھیں گے، مولانا سے پوچھ کہہ رہے ہو، پھر کس سے پوچھو گے؟ چلو نہ امام احمد رضا سے پوچھیں، نہ خواجہ اجمیر سے پوچھیں، نہ بغداد کے دولہ سے پوچھیں، چلو پوچھتے ہیں صداقت کے تاجدار، صداقت کے تاجدار سے سیدنا صدیقی اکبر سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا صدیقی اکبر کتاب کا حوالہ ملے لے، النعمت الکبریٰ علی العالم، ابن علامہ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی اپنی مطبوعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، کیا ہے؟ قال ابو بکر الصدیق من انفق درہما علی قرأۃ النبی مولا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ارے علماء تو سمجھ گئے ہیں، آپ نہیں سمجھ پا رہے، آپ کے سمجھانے کے بارے نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، صداقت کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سرکار کے میلاد پر، جس نے سرکار کے میلاد پر ایک درہم خرچ کیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جنت میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا ساتھی ہوگا، کس عمل کے بنا پر؟ سرکار کے میلاد منانے میں۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ کہو گے سید صاحب بہت بہترین عمل آپ نے بتا دیا، اب میلاد تو ہر ہفتے میں ہم کیا کریں گے، ہر 10 دن میں کیا کریں گے، اس لیے میلاد کریں گے اور صدیقی اکبر کے ساتھ میں رہیں گے، میلاد کریں گے، صدیقی اکبر کے ساتھ جنت میں ان کے رفیق ہوں گے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا میلاد منانے والا چغل خور نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا میلاد منانے والا زناکار نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا میلاد منانے والا شراب خور نہیں ہوگا،
مصطفیٰ کا میلاد منانے والا زناکار نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا میلاد منانے والا عیاش نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا میلاد منانے والا چور و چنڈال نہیں ہوگا، ارے مصطفیٰ کا میلاد منانے والا غریب نواز بن کر کے چمکے گا۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے والا ان برائیوں سے دور رہے گا۔ اب آپ سوچو، چغل خوری کرے، غیبت خوری کرے، زناکاری کرے، عیاشی کرے، بے ایمانی کرے، پڑوسیوں کے حق حقوق کو لے اور خالی میلاد کر کے وہ جنت میں صدیق اکبر کا شادی نہیں ہو پائے۔ پیغام دیا، چلو بارگاہ فاروق اعظم میں چلتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، قال عمر منظمہ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ آپ فرماتے ہیں جس نے سرکار کے میلاد کا انعقاد کیا اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ چلو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال عثمان من انفق درہما علی قرۃ النبی مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکأنما غزوۃ وشہد بدر حنین۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے سرکار کے میلاد پر چند درہم خرچ کیا ہے گویا وہ میدان بدر و حنین میں شریک جہاد ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ہم بلا وجہ سرکار کا میلاد نہیں ملاتے ہیں، اس میں ایک وجہ ہے۔ چلو حضرت مولا کائنات سے پوچھیں، علیو مرتضی منظمہ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا سیم یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سرکار کی میلاد پاک منانے کے لیے دنیا میں کوشش کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اس طرف راغب کیا ہے، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے وہ ایمان کے ساتھ جائے گا اور بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ قول صحابہ ہے۔ چلو 668 عیسوی کا وہ سلطان جو میلاد منایا کرتا اس کا نام میں آپ کو بتا دوں تاکہ دلیل مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہدوئی، جن کا نام ہے سلطان ملک مظفر الدین۔ جانتے ہو 600 کون سلطان میں صلاح الدین ایوبی، جس مرد مجاہد نے صلیبیوں سے لڑتے ہوئے اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبلے کو آزاد کرایا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ آپ کے زندگی کا جو معمول رہا وہ یہ تھا کہ جب سرکار کے میلاد یعنی 12 ربیع الاول کا مہینے کا چاند نکلتا، سبحان اللہ، جب چاند نظر آتا ہے تو سنیوں کا دل سینہ مچلنے نہیں لگتا ہے، سنی بے قرار ہوتا ہے، ہر گھر میں جھنڈیاں لگا رہے ہیں، آمد سرکار کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ جیسے آئے تو ملک مظفر الدین نے کیا کیا؟ 668 عیسوی کا واقعہ سنانا ہے آپ کو کہ ایک جس نے علماء، حفاظ، شورا، عالم دین، صوفیاء آپ کی سلطنت میں ہوتے سب کو جمع فرماتے، سب کو جمع کرتے۔ یہ 668 کا واقعہ بتا رہا ہوں پیارے، جب کوئی عقیدہ نہیں تھا، صرف ایک عقیدہ، اعلیٰ حضرت کو نہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت
جمع کرنے کے بعد جان تو کیا کرتے؟ 1,00,000 بکرے کتنے ہوں گے؟ 1,00,000 مرغیاں، 1,00,000 مکھن کی ٹکیاں یہ بنوا کر کے علماء کو، صوفیاء کو اور عوام الناس کو سرکار کا میلاد بنا کر کے خرچ کرتے، سرکار کے میلاد پہ خرچ کرتے۔ اور آپ کی بیوی نے کہا، آپ کا لباس جانتے کیا تھا؟ آپ کا لباس ٹاٹ کا ہوا کرتا، پیبند لگا ہوا کرتا تھا۔ آپ کی بیوی نے کہا اتنا خرچ کرتے ہو، اتنا جو ہے، لیکن اپنے لباس پہ تو کچھ نہیں خرچ کر رہے ہو۔ تو ملک مظفر نے کیا کہا؟ اے بیوی سن لے، میں اپنی ذات پہ خرچ کرنے سے بہتر سرکار کے میلاد پہ خرچ کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ ہے سرکار کے میلاد کرنے والوں کا یہ عالم رہا۔ آج انہی کو ہم مناتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے ہم مناتے رہیں گے، اس لیے کہ یہی ہمارے نجات کا راستہ ہے، یہی ہمارے نجات کا سامان ہے۔ اور میلاد یہ محبت رسول کی دلیل ہے، اور بغیر محبت رسول میں، بغیر محبت رسول کے تمہیں جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی۔ اگر سرکار کی محبت سے سینہ خالی ہے تو نماز ہو تو فیل ہے، زکوٰۃ فیل ہے، روزہ فیل ہے، حج فیل ہے، جتنے یہ عمل ہے سب فیل ہے، ایک بھی کام نہیں آنے والا۔ اچھا ایک بات چلے، بات کی بات ہو جائے اور آپ شاد ہو جائے، آپ مسکرا بھی لیں۔ حضرات، میں ایک بار اور آپ کو وقت دے رہا ہوں، یا علماء سے یا عوام سے بھی جو اٹھا بیٹھی اگر جو جاننا چاہتے ہیں وہ ایک ساتھ میں چلے جائیں، اور جو رک کر کے سننا چاہتے ہیں تاکہ کچھ دیر ان کو سنا دیا جائے۔ علماء تو سب یہ جانتے ہیں، سنے سنائے ہیں، انہیں تو صرف خالی ساتھ دینا ہے، سنانا آپ کو مقصد ہے۔ حضرات، یہ شورا کا کام یہ ہوتا ہے، یہ خود سنا دیتے ہیں مگر دوسروں کا سنتے نہیں، جب دوسروں کی باری آتی ہے تو بھاگنے لگتے ہیں۔ حضرات، یہ محفل میں جب اٹھا بیٹھی ہوتا ہے نا تو یہ بولنے والے کا مزاج، دل و دماغ جو ہے اس کا منتشر ہو جاتا ہے، تو کہنا کچھ اور چاہتا، سنانا چاہتا ہے، اور دماغ جب اس کا پھر جاتا ہے تو پھر وہ بھی چاہتے ہیں کہ جانا ہی چاہتے ہیں، تو بات بات کے سنانا کیا ہے۔ چلو ہم بھی سلام پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں، یا بتاؤ آپ لوگوں کی میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے، اس صدی میں تو اور ہی زیادہ۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ہمارے میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے میاں، جب مولائے کائنات میں حضرت فاطمہ میں اختلاف ہو جائے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں تو نہیں ہوگا، مگر اختلاف ہو جائے تو صلح کا طریقہ بتا دوں، صلح کا صلح بھی ہو جائے اور ثواب کا ثواب بھی مل جائے۔ نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو، جو انسان اپنی ناراض بیوی کو پڑھ کر کے اپنی باہوں میں لے کر کے اسے منا لے، اسے راضی کر لے، تو اللہ اس انسان کو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ کتنے؟ اب تقریر کا رخ بدل رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں، آپ کو سنایا کیا جائے، مہکتی لہکتی اٹھکتی چھٹکتی بہاتی گلاتی، ایسے انداز میں ہم چاہ رہے تھے اہل علم کا بیٹھے ہیں تو کچھ علمی انداز سے گفتگو ہو، لیکن وہ آپ کے سر سے اوپر چلا جائے تو جو آپ کے دل میں اتر جائے۔ حضرات، کیا سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اپنے ناراض روح کی بیوی کو منا لے اللہ اسے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. بتاؤ شان گھٹا کی بڑھا؟ بڑھ گا کہ نہیں بڑھا؟ ارے 5 وقت کی نماز پڑھی نہیں پا رہے ہو یار, اور ایک بیوی کے جب منانے میں جب 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ثواب مل رہا ہے تو اے مسلمانوں, ارے اپنے رسول کو راضی کرنے میں کتنا ثواب ملے گا. جب بیوی کے راضی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے رضا کا عالم کیا ہوگا. شان بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ اور بیوی کو منانے کے لیے کہیں چوراہے پہ منانا ہے, میرے گھر میں منانا. کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ ہاتھ جوڑ کے منایا, کہ قدم چھوم کے منایا, کس انداز منایا, من. ثواب کتنا ملا؟ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر. اس نوجوان کو ثواب مل گیا. بات بات پہ طلاق نہ دیا کرو پیارے. عورتیں کیا جانتے ہو, نبی نے فرمایا یہ عورتیں بھائی پچھلی سے پیدا ہوئی یہ ٹیڑھی ہی رہیں گی. کیا رہیں گی؟ ٹیڑھی رہیں گی. اب یہ انگلی ٹیڑھا ہے, اسے سیدھا کرنے کو کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. تو وہ ٹیڑھی ہے, تم تو سیدھے ہو. وہ ٹیڑھی اگر ہے تو آپ تو سیدھے کھڑے ہو نا, آپ تو ٹیڑھے نہیں ہو. تو ٹیڑھے کو سنبھالنا سیدھے کا کام ہے. اب آگے یہ تو معاملہ رہ گیا. آپ نے کہا سید صاحب بہت اچھا عمل بنا دیا, بتا دیا ہے. اب روز میں پپو کی امی سے کہوں گی تو ذرا اپنا منہ کھلا دے گبڑورے کی طرح, اور ہم تجھے منانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہر روز بنائیں گے, ہر روز 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ثواب کمائیں گے. سبحان اللہ. آپ کہو گے بڑا بڑھیا نیکی کمانے کا. اب یہ تو عورت اگر مرد اگر عورت کو منا لے تو اتنا نیکی کمائے. میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں, وہ ماں اور بہنیں جو اگر یہ چاہتی ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ 70 تولہ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب کمانا چاہتی ہے کہ نہیں؟ کتنا؟ 70 تولہ. آدھا تولہ کوئی نہیں دیتا, اور 70 تولہ سونا خیرات کرنے کے برابر ایک عمل بتائیں تو اس پہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گی؟ سبحان اللہ. ارے 70 تولہ سونا ایک عمل کے بنا پر خیرات کرنے کے برابر ثواب میری ماں اور بہنوں کو ملے گا. بتاؤ, بتا دوں, بتا دینا. سنو کیا وہ عمل ہے جو خاتون بغیر کہے, جو خاتون اپنے شوہر کے بغیر کہے, اپنے شوہر کا پیر دبائے, اللہ اسے 70 جو ہے تولہ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. 70 تولہ سونا. اب آپ سوچیں, ماں اور بہنیں ثواب کمانا چاہتی ہیں. آپ کہو کہ سید صاحب گھر کا تو نظام ہی بدل جائے گا. کہنے پر بھی نہیں دبایا جا رہا تھا. ایک تقریر میں کہا بیان کیا, دوسرے دن اس کا جو ہے رزلٹ آیا, کہنے لگے سید صاحب آج میری بیوی بغیر کہے میرا پیر دبا رہی. میں تعجب میں پڑا تھا کہ کیوں دبا رہی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ کہا میاں ایسے بھی نیکی نہیں کر پا رہے. میں نے جگہ بیان میں سنا کہ جو عورت اپنے شوہر کا بغیر کہے پیر دباتی ہے, اللہ اسے 70 تولہ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے دبا رہی ہو نا, کم سے کم اتنا تو ثواب مجھے مل جائے گا. افسانہ نہیں میری ماں بہنوں, تم اپنی شوہر کی وفاداری میں رہو, یہی تمہاری زندگی میں بہار ہے, اور شوہر کی رضا تمہیں جنت میں لے جانے کے سبب بنے گی. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میرا شوہر تجارت پہ جا رہا, جانے لگا تو
مجھ سے وصیت کیا کہ تم اپنے گھر سے باہر نہ جانا، اور ان کے جانے کے بعد میں میرے باپ علیل ہو چکے ہیں، میرے باپ بیمار ہو چکے ہیں، تو یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا، اے خاتون تیرے لیے تیرے شوہر کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور کرو، خاتون نے کیا کہا؟ سرکار سے فتویٰ پوچھا کہ باپ بیمار ہے، یا رسول اللہ دیکھنے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ مگر شوہر نے قید لگا دیا ہے کہ تم گھر سے باہر نہ جانا، تو میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اے خاتون تیرے لیے تیرے شوہر کے حکم کی پابندی ضروری ہے۔ واقعہ طویل ہے، وہ دن آ گئے، وہ دن آیا، اس خاتون کے باپ کے جسم سے روح پرواز ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں فتویٰ لینے کے لیے کہی، آپ نے پوچھا، ارشاد فرمایا تمہارے لیے تمہارے شوہر کی فرما برداری تم پہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی خاتون ہوتی، ارے جائے تیرا گھر بار میں، تیرے بلڈنگ کو آگ لگ جائے، میرا باپ بیمار ہے، بیمار، اپنے بیمار باپ کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا۔ میں ان اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو آج اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے مارکیٹ میں گھومتی نظر آ رہی ہے، گلی کوچوں چوراہوں بازاروں میں بغیر پردے کے گھومتی نظر آ رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم کر کیا رہی ہو؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے شوہر کے حکم کی پابندی کرو۔ تا وقت کی جنازہ نکل گیا، سرکار نے انہیں سپرد خاک کیا۔ اب آپ دیکھو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرمایا اے خاتون مبارک ہو، تیرے شوہر نے اپنے شوہر کے حکم کی پابندی جو کی ہے، اللہ کو یاد اتنا پسند آیا کہ جنت میں فلا محل اللہ نے تیرے باپ کے نام کر دیا ہے۔ جنت میں فلا محل رب نے تیرے باپ کے نام کر دیا ہے۔ مسلمان، یہ مقام ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کے حکم کی پابندی کی تو اس کے بنا پر اللہ نے اس خاتون کے صبر کے بنا پر، والدین کی محبت میں جو صبر کیا اور شوہر کے اطاعت میں جو وہ قائم رہی، رب نے جنت میں ان کے نام ایک محل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اب چلو میلاد مصطفیٰ کا ایک جھلک آپ کو دکھا دیں۔ یہ آج ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم جھنڈی لہراتے ہیں، اس کا ثبوت کیا آپ کے پاس ہے؟ اس کا دلیل آپ کے پاس میں کیا ہے؟ تو چلو خصائص الکبریٰ اٹھاتے ہیں۔ زرقانی شریف ہے، المواہب ہے، 47 صفحہ نمبر 46 اور 47 ہے۔ حضرت آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہے، رائت الجماعت قد نزلوا من السماء ومعهم 3 آلاف من عبید فرکضوا على من على سطح داری فرکضوا على من بیت المقدس۔ فاب ارشاد فرماتی ہے کہ میرے پیارے بچے یہ ولادت کی جب وہ گھڑی قریب آئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جماعت کا آسمان سے نزول ہوا اور وہ آنے والی جماعت کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں، جھنڈے کیا ہے؟ جھنڈے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جھنڈا خانے کعبہ پر لگایا گیا، ایک جھنڈا میرے گھر پہ لگایا گیا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگایا۔ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوتا، اے آمنہ خاتون، اب ہم آپ کی بارگاہ میں بعد اب ہم کے سوال کرتے ہیں، جب پیارے آقا کی آمد کی گھڑی ہے تو اس وقت آپ اپنے گھر میں اور گھر میں رہ کر آپ نے کعبے میں جو جھنڈا لگایا اسے دیکھ کیسے لیا؟ گھر میں رہ کر تو گھر کے اوپر جھنڈا لگایا اسے کیسے دیکھ لیا؟ گھر میں رہ کر جو خانے کعبہ
دیکھ لیا. اب اسے آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں دور فاروقی کا وہ بات تمہارے سامنے پلٹنا پڑے گا تاکہ تمہیں یقین کا یقین ہو جائے اور جھنڈا لہرانے کا ثبوت بھی مل جائے. چلو دور فاروقی ہے. فاروق اعظم مدینہ منورہ کی گلی میں ہے, مدینہ منورہ کی گلی میں ہے, مدینہ منورہ کی بازار میں ہے, اور آپ مسجد نبوی شریف میں آئے. دوران خطبہ آتے رہے. دوران خطبہ کے درمیان آپ نے کیا فرمایا؟ یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. اب کیا ہے حضرت ساریہ کا واقعہ پورا سنیں. یہ نہاوند میں کفار سے جنگ لڑ رہے تھے. جنگ لڑتے لڑتے یہ دشمنوں کے نرغے میں گر گئے ہیں, دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں, اور جب گھیرے میں آ گئے فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. حضرت ساریہ نے اس آواز کو سنا اور سن کر کے یہ چونکے, اس آواز پہ عمل کیا. انہیں یقین ہو گیا یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے, یہ تو فاروق اعظم کی آواز معلوم ہو رہی ہے, یہ تو امیر المومنین کی آواز لگ رہی ہے. بہر کر اس آواز پہ عمل کیا, اور عمل کرنے کے بعد پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا, اور پشت پناہ بنانے کے بعد میں آپ کو فارس سے جنگ میں آپ مصروف ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ شکست کی شکل میں جو ہونے والا تھا وہ فتح کی شکل میں ہو گیا ہے. حضرت ساریہ نہاوند میں کامیاب ہوتے ہیں. اب اس تاریخ کو نوٹ کیا کر لیا گیا ہے, اس تاریخ کو جو ہے مقرر لکھ لیا گیا ہے. ادھر مسجد مدینہ منورہ کے لوگ جو ہے یہ بھی بے قرار ہے. یہ فاروق اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے. ساریہ نہاوند میں لڑ رہے ہیں اور ساریہ فاروق اعظم کی نگاہ نے دیکھ لیا ہے. ادھر یہ بھی بے قرار ہے. اور حضرت ساریہ جب ہم آپ جو ہے آ کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین ایک واقعہ بتاؤ نا. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا ہاں ہاں تم ضرور بتاؤ. فاروق اعظم مسکراتے جاتے ہیں. حضرت ساریہ کہہ رہے ہیں ہم نہاوند میں دشمنوں کے نرغے میں گر گئے تھے, اور یہ تھا کہ ہم جو ہے شکست کھا جائیں گے, ہم ہار جائیں گے, ہم مارے جائیں گے. لیکن اسی بیچ میں میرے کان نے یہ سنا کہ آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی, اور آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. اس آواز کو سن کر اس پر ہم نے عمل کیا. اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا. ادھر مسجد نبوی میں جو بیٹھے تھے یہ بھی چونک پڑے. کہا ساریہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا؟ ہاں ہاں ہم نے سنا ہے. آواز یہ تھی کیا؟ یا ساریت الجبل, اے ساریہ جب نے پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بنا لو. کہا ساریہ تم نے وہاں سنا, اور اسی بات کی تصدیق پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ کب ساریہ آئے اور تصدیق ہو جائے. کیا مطلب مسلمانوں؟ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انہیں اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا. سمجھ میں آ گیا کہ جب نبی کے مرید کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے ماں کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ مطلب کیا تھا؟ مشیت کو بتانا یہ تھا اے آمنہ خاتون تمہارے لال کی آمد پر کوئی جھنڈا لہرانے والا نہ تھا, تو ہم نے ملائکہ کے ذریعے سے لہرایا اور تمہیں اس لیے دکھایا, تمہارے نگاہ سے سارے پردے, سارے حجاب کو ہٹا دیا کہ تاکہ اپنے لال کی آمد پر وہ جھنڈے کا منظر تم دیکھ لو, اور اپنے لال کے غلاموں کے لیے تمہیں دلیل بن جاؤ. پتا چلا آپ کو کس نے, جب کوئی لہرانے والا نہیں تھا تو اللہ نے کس کے ذریعے سے لہروایا؟ ایک جماعت جبریل امین سے. سبحان اللہ. اور جب لہرانے والے ہو گئے تو پورے دنیا میں آمد سرکار پر آج جھنڈا لہراتا نظر آ رہا ہے. مسلمانوں اپنے مصطفیٰ کی محبت میں رہنا یہی کامیابی ہے. مصطفیٰ کے عشق میں رہنا یہی مقصد زندگی ہے. مصطفیٰ کی یاد منانا یہی ایمان کی دلیل ہے.
مصطفیٰ کی محفل کے نام مصطفیٰ کی محبت کی محفلیں سجا کر ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا، یہی مصطفیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ مسلمانوں، خود بھی اس کے پابند رہو، اپنے بچوں کو بھی اس کے پابند بناؤ، لیکن خالی جھنڈیاں ہی لگا کر کے نہیں، خانے خدا کو بھی آباد کرو، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے سینے کو بغض و حسد کا، خرافات کا، بے حیائی کا مسکن نہ بناؤ، اس سینے کو نبی کے محبت کا مدینہ بنا لو، اس سینے کو نبی کے محبت کا مدینہ بنا لو۔ تم یہاں بھی رہو گے تو کامیاب رہو گے، قبر میں رہو گے تو بھی کامیاب رہو گے، محشر میں رہو گے تو بھی کامیاب رہو گے۔ یہ سب کچھ جب ملنے والا ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد، مصطفیٰ کی یاد آپ منائیں۔ آج آپ نے محفل منایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، کارپوریشن کی کمیٹی کے لوگوں نے، مسجد کے ممبران نے، امام صاحب نے بڑا جدوجہد کر کے، کوشش کر کے بتائیے، میں 750 کلومیٹر سے مجھے آپ نے یاد کیا، میں مصطفیٰ کا میلاد سنانے کے لیے آپ کو آیا ہوں۔ آپ کی یہ محبت بھی آج مجھے لے کر کے آئے، آپ یاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہو، اس کا ایک ایک پل مصطفیٰ کی یاد میں بیٹھنا، یہ آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا، عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں، اپنی صبح، اپنی شام اپنے مصطفیٰ کے نام کر لو۔ آپ کی شام ہو تو کیوں گنگناتے ہوئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سبحان اللہ بولو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ارے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ارے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اور 2-3 شعر میں سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سماعت فرماتا ہوں میلاد کے تعلق سے۔ تی جھپکتی کھلاتی دلوں کی کلی آ رہی ہے، سبحان اللہ، کہ لپکتی جھپکتی کھلاتی دلوں کی کلی آ رہی ہے، ارے مدینے سے قربان ہو کر صبا کیا مہکتی لہکتی چلی آ رہی ہے، مدینے سے قربان ہو کر صبا کیا مہکتی لہکتی چلی آ رہی ہے۔ اور گھرانہ ہے مولا علی کا گھرانہ، مولا علی کا نام لے رہا ہوں، گھر طرف ہو جاؤ، کہ گھرانہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اسے دیکھ آتا اسے دیکھتا آ رہا ہے زمانہ، کہ گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، اسے دیکھتا آ رہا ہے زمانہ، مگر میرے مولا کی رحمت کی ڈالی ہمیشہ سے پھولی پھلی آ رہی ہے، مگر میرے مولا کی رحمت کی ڈالی ہمیشہ یہ پھولی پھلی آ رہی ہے۔ اور یا رسول اللہ، چلی جب تیرے عاشقوں کی جماعت، علی میلاد بنانے والوں کی جماعت جب چلے گی نا تو جنت تمہیں دیکھ کے کیا کہہ رہی ہے؟ سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جاؤ عروض محشر
مصطفیٰ کے غلام جب چلیں گے تو ان کے چلنے کی ادا کو دیکھ کر جنت کیا کہے گی؟ ملاحظہ فرمایا کہ یا رسول اللہ چلی جب تیرے عاشقوں کی جماعت تو دیکھ کر ان کو کہنے لگی یہ جنت، ارے یہ امت نبی کی نہیں آ رہی ہے، یہ امت نبی کی نہیں آ رہی ہے، ہماری مراد دلی آ رہی ہے، یہ امت نبی کی نہیں آ رہی ہے، ہماری مراد دلی آ رہی ہے۔ اور نظر آیا جب، ابھی عقیدہ کے سنو، کہ نظر آیا جب 12ویں کا مہینہ تو مچلنے لگا اہل سنت کا سینہ، سبحان اللہ۔ نظر آیا جب 12ویں کا مہینہ تو مچلنے لگا اہل سنت کا سینہ، مگر بد عقیدوں کی دنیا تو دیکھو قیامت نما کھلبلی آ رہی ہے۔ جب 11ویں 12ویں کا مہینہ آتا ہے تو سنی مچل رہا ہے، اور بد عقیدہ کہہ رہا ہے یہ کہاں لکھا، یہ کہاں لکھا، یہ کہاں لکھا، منہ بگاڑ رہا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے بولو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا تھوپڑا بگڑا دیکھو سمجھ لا وہی ہے۔ یہ تو عاشق مصطفیٰ کا اب سنو، سرکار کے میلاد منانے پر اور سرکار کے ولادت پر خوش ہونے پر اللہ کے جانب سے کیا انعام ملتا ہے، یہ آخری بات میں بتا کے آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ حضرات، سرکار کی جب ولادت ہوئی، واقعہ بہت لمبا ہے، سرکار کی ولادت ہوئی تو سرکار کے ولادت پر سرکار کا جو چچا ابو لہب تھا، ابو لہب کی بھابی سرکار کی پیدائش کی خبر جب ابو لہب کو دیا تو ابو لہب سے کہا ہے ابو لہب مبارک ہو، تیرے گھر میں بھتیجا آیا ہے، تیرے گھر میں بھتیجا آیا، بھتیجا تیرا۔ تو ابو جہل خوش ہوگا، سرکار کو رسول اللہ سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کر کے اپنی انگلی سے اشارے سے کہا ہے صہیبہ جا، آج سے ہم نے تجھے آزاد کر دیا ہے، اگر میرے بھتیجے کی آمد کی خوشخبری تجھے سنائی ہے صہیبہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب سنو، صہیبہ کو آزاد کر دیا، ابو لہب کٹر پنتھی کافر ہو کر کے مرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، آئے ابو لہب یہ بتا پوری زندگی رسول اللہ سے دشمنی میں تو نے گزار دی، مرنے کے بعد تیرا حشر کیا ہوا؟ مصطفیٰ کے علماء غور سے سنو۔ ابو لہب نے کہا سنو، مصطفیٰ کی دشمنی نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، ہم تباہی و بربادی میں جہنم میں ہیں، لیکن بھتیجے کا ایک کرم مجھ پہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا جس دن محمد پیدا ہوئے میری بادی نے آ کر کے محمد کی پیدائش کی خوشی سنائی تو ہم نے اپنی انگلی کی داہنے کلمہ شہادت سے کہا جا، آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ جا، آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ارے جس دن میں نے بادی آزاد کیا اور محمد کا جس دن جنم ہوا ہے اس دن پانی کے چند قطرے میرے اسی انگلی سے ٹپکتے آئے جسے میں اپنے منہ میں ڈال
کی ہے۔ اے مسلمانوں، جب کٹر پنتھی کافر مصطفیٰ کے ولادت پر قاضی آزاد کرے تو کلچن قطرے گر جائے، اور اے سنیوں کو شدیدہ کو فرین کے مسلمانوں، تم نے تو مال و دولت بے حساب مصطفیٰ کے آمد میں خرچ کیا ہے، تمہارے خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ اب آپ کے دادا فرماتے ہیں جس دن میرے پوتے کا جنم ہوا نا، جس دن پیدا ہوا، میں اس دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ انا اطوف بالکعبۃ تلک لیلہ، میں اس رات کو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے 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 میں نے دیکھا کہ جو حقل نامی بت ہے وہ پکار اٹھا، انا محمدن ولدت، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، آمنہ خاتون نے پیدا کر دیا ہے۔ اتنا سنا آپ تو چونکے، ارے یہ بھوت ابھی تک بولتے نہیں تھے، یہ تو میرے بہو کے گھر میں بچے کے ولادت کا یہ خبر دے رہا ہے۔ اے مسلمانوں کو فرین کے یہ کیسے بھوت آئے؟ نبی کی آمد پر تو پتھر بت بولا ہے، اور یہ بد انسان نما بت یہ نہیں بول رہا ہے، اس بت سے بھی بدتر یہ انسان ہے جو آمد سرکار پہ نہیں بول رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا بولتے ہوئے اور اپنے گھر کی طرف جھکے ہوئے، مجھے خیال آیا ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ حجرہ آمنہ کی طرف کعبہ خود جھکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کعبہ خود جھکا ہوا ہے۔ اب کعبہ جو جھکا ہے اس جھکنے کی ادا کو اعلیٰ حضرت کے زبانی سن لو کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی بن بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں یہ خوشی سن کر کے گھر کی طرف بڑھا، اور جیسے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے ہے، کھڑا ہے، کہا خبردار اندر داخل نہیں ہو سکتے، گھر کا مالک خود گھر میں داخل نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ میرا گھر، میں اس گھر کا مالک ہوں، آنے والا یہ میرا پوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا سنو، یہ تو تمہارے پوتے کی شکل میں آیا تو ضرور ہے، گھر میں تو تمہارے آیا تو ضرور ہے، لیکن اے عبد المطلب ایک تمہارا صرف نہیں ہے بلکہ دونوں جہاں کا محبوب ہے، دونوں جہاں کا محبوب ہے، محبوب۔ ابھی نہیں دیکھ سکتے ہو، کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کائی سے دیکھنے کے لیے قرآن خود اتری ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ انہیں دیکھنے کے لیے قرآن خود ہے، اور قرآن خود کے بعد میں ملائکہ کا نزول ہو چکا ہے۔ اب ملائکہ کے جماعت اسے دیکھیں گے، جب فرشتے دیکھ لیں گے، پورا غلمان دیکھ لیں گے، تب دنیا کا کوئی بشر دیکھ پائے گا۔ اے مسلمانوں، پیدا ہوتے ہی تمہارے عمر اور ہمارے نبی کا یہ مقام ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے گھر میں، دیکھا تو لاجواب بچہ، مکے کے سردار کی عورتیں آئیں، بڑے بڑے قوم کی عورتیں آئیں، سب دیکھ رہی ہیں، نبی کا پیشانی دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہ جا رہی ہیں، نبی کے کان کو دیکھ رہی ہیں تو دیکھتی رہ رہی ہیں، نبی کی آنکھ کو دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہ جا رہی ہے، نبی کے لب کو دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ جا رہی ہے، نبی کی انگلیوں کو دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ جا رہی ہے، نبی کے قدم کو دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ جا رہی ہے، اور ایک زبان ہو کر کے سارے مکے کے سردار کی عورتوں نے یہی کہا تھا، اب تک مکے میں بہت
کے جیسا کوئی بچہ نہیں ہے. اور یہی بولی تو جبریل امین بھی بولے, یہی بولی تو جبریل امین بھی بولے. نبی آ گئے اور نبی کے آنے کے بعد میں فرمایا, نبی نے فرمایا جبریل میرے جیسا کسی کو تم نے دیکھا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ تو یہ تو یقین تو ہے کہ کسی کو نہیں دیکھا ہے, لیکن تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ تصدیق کر لوں اور پھر دیکھ لوں. پھر حضرت جبریل امین نے آسمان میں دیکھا, کوئی نہیں پایا. پہلے آسمان کو دیکھا, کوئی نہیں ملا. دوسرے کو دیکھا, تیسرے کو دیکھا, چوتھے کو دیکھا, پانچویں چھٹے ستویں کو دیکھا. زمین کے پستی میں آ گئے ہیں, الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں, اتر میں جا کے دیکھ رہے ہیں, پورب میں جا کے دیکھ رہے ہیں, پچھم میں جا کر کے دیکھ رہے ہیں, مغرب میں جا کر کے دیکھ رہے ہیں, اتر دکن پورب پچھم میں جا کر کے دیکھ رہے ہیں. اور پورے دنیا کا سیر کرنے کے بعد جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں قدم ناز کو چوم کر یوں بولتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بول سدرہ والے, سبحان اللہ تو بولو گا, یہی بول سدرہ والے چمندے جہاں کے تھالے, سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. اے مکے کے لوگوں, جب نبی کی طرح دیکھ کر جبریل امین تھک گئے, نبی کے حسن کا نبی کے جیسا جواب نہ لا سکے, تو اے مکے والوں تم کیسا جواب لا سکتے ہو؟ آئے اور آنے کے بعد اللہ نے لاجواب اپنے محبوب کو بنایا ہے. اپنے محبوب کو جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے, لاجواب بنا دیا ہے. لاجواب خدا نے لاجواب محبوب بنایا ہے, اور لاجواب محبوب بنا کر اس لاجواب خدا نے اپنے محبوب کو ہم جیسے خطا کاروں کو دے دیا ہے, گنہگاروں کو عطا کر دیا ہے. اے لوگوں, لوگ اپنے محبوب کو چھپاتے ہیں, لیکن رب کا یہ کرم دیکھو, اپنا محبوب بنا کر اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے. یہ رب کا کرم ہے. حضرت عبدالمطلب نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد سارے مکی کی خاتون کہتی ہیں ایسا بے مثل بچہ کہیں نہیں دیکھا گیا. عرب کا دستور یہ تھا, عرب کا قانون یہ تھا, بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں آیا کرتی تھی. بڑی بڑی دائیاں آئیں اور بچوں کو لے کر کے چلی گئی ہیں. ایک دائی کمزور ہے, نہیں وہ ناتواں ہے, وہ آ کر کے مکے میں آواز دے رہی ہے, اے مکے کے عرب کے لوگ, تاجروں, اے مکے کے سرداروں, تمہارے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو مجھے وہ بچہ دے دو تاکہ اس بچے کی پرورش میں کروں گی. بڑی ایمانت دار ہوں, بہت ایماندار ہوں, مجھے دے دو. بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے بچوں کی پرورش کروں گی. کسی نے بچہ نہیں دیا. ایک خاتون نے کہا, ایک خاتون بچہ لینا چاہتی ہے, ہاں. ایک قبیلے کا نام لی, خاندان بنو ہاشم میں ایک بچہ آیا ہے, لیکن یاد رکھ لینا بچہ یتیم ہے. بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, جانا جا کے تم دیکھ لے. حضرت حلیمہ گئی ہے, دروازے پہ دستک دے رہی ہے اور کہہ رہے آواز آئی, کون؟ کہا بہن میں بچہ لینے آئی ہوں. تب تک گھر کے اندر سے ایک جدی بھی آواز میں آواز آئی, بہن سن لو, اگر تم بہت زیادہ مال و دولت لینے کی امید میں آئی ہو تو میں پہلے بتا دیتی ہوں میرا بچہ یہ یتیم ہے, تمہیں کچھ مال و دولت زیادہ نہیں ملنے والی ہے. کہا ایک نظر بہن اپنے بچے کو دکھا دو. تو دروازہ کھلا, حلیمہ گھر کے اندر داخل ہوئی, اور جیسے حلیمہ نے نبی کے ماتھے کو دیکھا, نبی کے رخسار کو دیکھا, نبی کے چہرے کو دیکھا, دیکھتے ہی بے قرار ہو گئی. کہ بہن اپنے بچے کو ذرا میری آغوش میں تو دے دو. نبی حلیمہ کی آغوش میں آئے, نبی نے اپنی آنکھیں کھول کر حلیمہ کا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. کہا بہن دے دو اپنے بچے, اجرت کا کوئی انتخاب نہیں ہے, جو جی میں آئے دے دینا. وہ حلیمہ ہے جن کی کمزوری غربت کا یہ عالم, جو غصہ کے بازار میں اپنی اوپری چھوڑ کے آئی تھی, چلنے کے قابل ہے, لیکن جب پیارے محمد کو لے کر کے گھر کے باہر نبی کے چوکھٹ سے باہر نکلی, ارے وہ اونٹنی جانور ہو کر درے مصطفیٰ پہ گردن جھکائے بیٹھی ہے.
مصطفیٰ کی آمد پر جب کوئی خوشی منانے والا نہیں جانتے ارے پچھم کے جانوروں نے پورب کے جانور کو مبارکباد دیا تھا. پچھم کے جانور نے پورب کے جانوروں کو مبارکباد دیا اور پورب کے جانوروں نے پچھم کے جانوروں کو مبارکباد دیا ہے. اتر کے جانوروں نے دکھن کے جانوروں کو مبارکباد دیا اور دکھن کے جانوروں نے اتر کے جانوروں کو مبارکباد دیا. ارے یہی نہیں پیارے, سمندر میں مچھلیاں اچھل اچھل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی. مبارک کو اللہ کا محبوب آیا ہے. جانور سے بھی گر گئے, مچھلی سے بھی گر گئے, جانور مچھلی ہو کر کے نبی کی آمد کی خوشی منائے. اور تم کیسے دو ٹانگ کے جانور ہو, آمد رسول پہ منہ بگاڑ رہے ہو. ارے بن جا عقیدہ امام احمد رضا سے لے لے, یہاں بھی بے خوش رہے گا, وہاں بھی خوش رہے گا. حضرات اٹھنی کو دیکھا, یہ تو چلنے کے قابل نہیں تھی, کیسے آ گئی ہے؟ آپ نے کہا چلا چلو چل کے بیٹھ کر دیکھ تو صحیح, دیکھ تو لیتے ہیں. بیٹھی, جیسے اٹھنی بھی سوار ہوئی, اٹھنی میں سرور ہوا, سبحان اللہ, اٹھنی میں تاسی پیدا ہوئی اور اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ مکے سے جتنی اٹھنیاں طاقتور پہلے تو نکل چکی تھی, ان ساری سواریوں کو حلیمہ کی اٹھنی نے سب کو پیچھے کر دیا. حلیمہ کی اٹھنی آگے چلی گئی, آگے نکل گئی. لوگوں نے پکار کے کہا, اے حلیمہ تو اتنی غریب ہے, کمزور ہے, تندرست ہے, کس کی اٹھنی چورا لائی ہے, کس کی اٹھنی کو پکڑ لیا ہے؟ حلیمہ نے کہا ہے اس سے سوال کرنے والیوں, ارے نہ میں چور نہ میرے قبیلے کا کوئی بار, اٹھنی نہیں چرایا ہے, سوار کو بدل لیا ہے. ارے نبی جو اٹھنی پہ بیٹھ گئے وہ اٹھنی کمزور تو تھی مگر اتنی طاقت والی ہو گئی کہ موٹی موٹی اٹھنیوں سے آگے چلی گئی, وہ پیچھے رہ گئی. آمین. حلیمہ گھر پہنچا سرکار کو لے کر. واقعہ تو بڑا طویل ہے پیارے, اسے ایک نہیں 12 بھی سنایا جائے تب پوری باریکی سے سمجھ میں بات آئے. تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہا ہوں, پھر موقع ملا تو کبھی آپ کو سنائیں گے. حضرات گھر پہ گئی, آپ کے شوہر نے کہا حلیمہ بچہ تو لے آئی ہے لیکن جانتی گھر میں کچھ نہیں ہے, پلاؤ گی کیا بچے کو دودھ؟ ایک بکری ہے, لاؤ ذرا برتن دے دو اور دیکھتا ہوں بکری سے کچھ دودھ ملے اس بچے کو پلا دیا. سبحان اللہ. حلیمہ کے شوہر گئے, بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا, دودھ نکالا, جو لے کے گئے تھے کاشا بھر گیا. سبحان اللہ. آواز دیا حلیمہ ذرا دوسرا برتن تو لا دینا. سبحان اللہ. دوسرا برتن, دوسرا آیا, وہ بھی بھر گیا ہے. پھر آواز دے رہے ہیں اے حلیمہ اگر تیسرا ہو تو دے دے, تیسرا بھی بھر گیا. غرض آمد مصطفیٰ کے صدقے میں حلیمہ کے گھر میں جتنے برتن دے اس ایک بکری کے دودھ سے سب برتن بھر گئے. سب برتن بھر گئے. حلیمہ اپنے قبیلے میں کھڑی ہوئی اور عرض کرتی ہے میرے خاندان قبیلے کے لوگوں, اگر تم کو دودھ کی ضرورت ہو تم مجھ سے لے لیا کرو. سبحان اللہ. اگر دودھ کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے. لوگوں نے کہا حلیمہ تیری غربت تندرستی کے بنا پہ کوئی تجھے بچہ نہیں دیتا تھا اور آج اتنی بڑی دودھ کی تو سپلائر ہو گئی ہے کہ قبیلے والوں کو کہہ رہی ہے دودھ لے لو. آپ نے کہا ہاں جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں. ارے جو بچہ میں لے کے آئی ہوں نا, ارے اس کی آنے کی برکت سے قبیلہ کیا پورے مکے کے لوگ سیراب ہو سکتے ہیں. اب یہ سنا, آگے بڑھا, بعد میں کیا دیکھ رہی ہے, جس کے سر میں درد ہو, حلیمہ میرے سر میں درد ہے ذرا بچے کا ہاتھ لگا دے تو. ارے نبی کے بچپن کا ہاتھ اگر بخار کے مریض کو لگ جائے تو بخار ٹھیک ہو جائے.
سر میں کے درد والے کو لگے تو سر درد ٹھیک ہو جائے. 1 2 3 13 نہیں پورا قبیلہ امٹ پڑا. حلیمہ نے سوچا یہ تو بڑا دکھ کی بات ہے, لوگ آ رہے ہیں, میرے بچے کو تکلیف ہوتی. پھر کیا کیا آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک حوض کھودا, اور حوض کھودنے کے بعد اس میں پانی ڈال دیا, اور پانی ڈالنے کے بعد نبی کے قدم کو ڈال دیا. سبحان اللہ, نبی کے تلوے کو ڈال دیا. لوگ آئے, حلیمہ اپنے بچے کا ہاتھ لگا دے, کہا ہاتھ نہیں لگائیں. کہا کیوں؟ ارے تیرے بچہ اتنا برکتی بچہ ہے کہ لگنے سے بخار ٹھیک ہو جائے, سر درد دور ہو جائے, بدن کا درد دور ہو جائے, دکھ درد کے مارے جو ہے ان کا دکھ درد دور ہو جاتا ہے. تو کیا جاتا ہے, کہا ہاتھ لگانے کی باری ختم ہے, میں انکار کہاں کرتی ہوں. کہا پھر کیا کرے گی تو؟ کہا میرے گھر میں وہ جو پانی جمع ہے کھڈا ہے نا, ارے جاؤ میرے گھر کے اس حوض سے 1 گلاس پانی لے لو اور لے جا کے اپنے مریضوں کو پلا دو. ارے میرا یہ ایمان و عقیدہ بولتا ہے کہ اس پانی کی برکت سے تمہارا بیمار ٹھیک ہو جائے گا, تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اے حلیمہ کیا اس میں خوبی ہے؟ ابھی تک جن کا ہاتھ لگاتے تھے نا, انہی کا قدم اسی میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ, انہی کا قدم اس میں ڈال دیا ہے. اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے دودھی چٹائی پہ بیٹھ کے گنگنا پڑھتے ہیں کہ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور دونوں دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت نے آخری پیغام دے دیا دکھ کے ماروں کو کہ غم زدوں کو رضا مستدیجے کیے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے ہوگا وہ بار, ہمارا نبی سب سے بالا وہ آر. یا ہمارا نبی وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جانب ملک مدینہ ہم تمامی کا سفینہ, جانب ملک مدینہ ہم تمامی کا سفینہ.
जगमगा उठा ज़माना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह